الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس رمضان میں آپ کو ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ چند نئے مسائل کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اور ٹاپک ہمارا وہ زکوٰۃ کا ٹاپک ہے، جس پر گزشتہ دنوں میں چند مسائل آپ سن چکے ہیں، وہ مسائل بیان ہو چکے ہیں، بہت سے دوستوں نے سوالات کیے ہیں، تو انشاءاللہ ان دوستوں کے سوالات کے جوابات پہلے دیے جائیں گے۔ پہلا سوال ایک دوست نے کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں، تو جو مسلمان ٹیکس دیتے ہیں تو کیا وہ اس ٹیکس کو زکوٰۃ میں حساب کر سکتے ہیں؟ یعنی ان کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیکس بھی تو دیتے ہیں، تو ہم ٹیکس کو ہی زکوٰۃ سمجھ لیں، تو اس طرح ہمیں صرف ٹیکس دینا پڑے گا اور زکوٰۃ دینے سے ہم بچ جائیں گے۔ کیا ایسی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ کیا ایسی کوئی صورت نکل سکتی ہے کہ مسلمان ٹیکس دے اور اسی ٹیکس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے؟ یہ سوال انہوں نے کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ یہ ایک مالی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر فرض فرمائی ہے، اور مسلمان مالدار زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور غریب مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، ایک فرض عبادت ہے جو مالداروں پر، صاحب نصاب پر اللہ نے سال میں ایک مرتبہ ایک خاص مقدار 2.5% فرض فرمائی ہے۔ ٹیکس یہ عبادت نہیں ہے۔ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ کوئی مالی عبادت کا فریضہ نہیں ادا کرتے ہیں، بلکہ حکومت کی طرف سے ان پر جو لوگ پیسہ کماتے ہیں، جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ بازار میں سے جو چیز خریدتے ہیں، جو بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں، اس پر ایک خاص مقدار میں ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے۔ تو یہ حکومت کی طرف سے لاگو ایک ٹیکس ہوتا ہے جو آپ کو دینا پڑتا ہے، تو یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ تاجر لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، جو تنخواہ دار لوگ ہیں تنخواہ میں سے ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں یہ بھی دینا چاہیے، اس لیے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کو ٹیکس دیں گے تو ملک چلتا ہے، لیکن اس کو زکوٰۃ میں حساب نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، ٹیکس عبادت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے
کہ زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں تو غریب تک، مستحق تک، جو اس زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو آپ وہ زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ مستحق تک آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو زکوٰۃ کی نیت سے دیں گے۔ پہلی بات، زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ جس شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو اور مسلمان ہو، دو شرطیں ہو گئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو آپ بغیر کسی عوض کے آپ اس کو اس زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنائیں گے۔ یہ تین باتیں بنیادی طور پہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے، جس شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو اور مسلمان ہو، اور اس کو زکوٰۃ کا مالک بنائے۔ ٹیکس کے اندر جو ٹیکس دیا جاتا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس میں زکوٰۃ کی نیت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ ہے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ٹیکس ہے وہ تو اس میں سے جو حکومت پیسہ لگاتی ہے تو وہ تو اس سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، پورا ملک فائدہ اٹھاتے ہیں، امیر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، غریب بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مستحق بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، غیر مستحق بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ صرف مستحق مسلمان تک تو فائدہ نہیں پہنچ رہا، اس ملک میں غیر مسلم بھی ہوں گے، اور زکوٰۃ مسلمان کو دینا ضروری ہے۔ اسی طرح اس کو مستحق کو اس زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اور ٹیکس کے اندر مستحقین کو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں مستحقین کو زکوٰۃ کا مالک نہیں بنایا جاتا ہے، اور وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، مگر ٹیکس کا پیسہ سڑک پر بھی لگتا ہے، ٹیکس کا پیسہ جو ہے ملک کے بہت سے کاموں پہ لگتا ہے، جو ملک کی ضروریات ہوتی ہے اس سے ملک کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کوئی مستحق اس کا پرسنلی ذاتی طور پر مالک نہیں بنتا ہے۔ تو یہ پہلی بات سمجھنی چاہیے کہ ٹیکس جو آپ دیتے ہیں وہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، وہ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے تو یہ مالی عبادت ہے جو ہر سال آپ کو دینی پڑے گی۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک سوال ایک صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے سوال یہ کیا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ کی رقم امام صاحب کو دے سکتے ہیں، یعنی مسجد کو جو امام ہے کیا ہم ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی بھی مستحق کو جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو، یعنی وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے اور زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے میں تفصیل سے اس پر بیان کروں گا کون سی فیملیز ہے، کن کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے، وہ پورا بیان کروں گا۔ مختصراً آج یہ سمجھ لے کہ زکوٰۃ مستحق کو آپ دے سکتے ہیں، غریب ہو، صاحب نصاب نہ ہو، مستحق چاہے امام ہو چاہے غیر امام ہو، کسی بھی شخص کو آپ دے سکتے ہیں۔ البتہ اس میں اتنی بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی امام ہے مسجد میں، وہ امامت کرتے ہیں، یا کوئی ملازم ہے کسی کمپنی میں کسی جگہ کام کرتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم دیں، امام صاحب اگر مستحق ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، کوئی ملازم ہے آپ کا وہ مستحق ہے آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کو اس کی جو تنخواہ ہے اس کی جو تنخواہ ہے وہ الگ دیں گے، آپ اس کو زکوٰۃ میں حساب نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر امام صاحب کی تنخواہ ہے اور آپ کہتے ہیں جی میں رمضان میں تنخواہ کے بجائے یہ زکوٰۃ ہی کے پیسے امام صاحب کو دے دوں، تو نہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مستحق کو دیں گے، اس کو مالک بنائیں گے، کسی معاوضے کے بغیر دیں گے اس کو، وہ کسی چیز کی اجرت نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، تنخواہ الگ دینی پڑے گی امام صاحب کو یا جو ملازم ہے ان کو، اس کے علاوہ تنخواہ دینے کے بعد اگر وہ واقعی مستحق ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ اور تنخواہ الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو مکس نہیں کریں آپ۔ تو مستحق ہو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر بیوی
وہ اس کے پاس سونا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، سال گزر گیا، سونا ہے اس کے پاس، اتنا سونا ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، 7.5 تولہ سونا ہے، یا اس کے پاس سونا ہے اور پیسے ہیں، اس پر سونا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بیوی کے پاس سونا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اس کا شوہر اس کو پیسے دیتا نہیں ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ یعنی جس نے سوال کیا ہے ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ بیوی پر زکوٰۃ فرض ہے اور شوہر اسے پیسے نہیں دیتا، اس کے پاس پیسے ہیں نہیں، تو وہ اپنی زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ یہ ہے سوال ان کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر اس پر فرض ہو گئی ہے، یعنی اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس زیور ہے، اس کے والدین نے اس کو زیور بنا کے دیا ہے، شادی میں اس کو زیور ملا ہے، اور وہ زیور اس کی ملکیت ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، تو یاد رکھیے زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے۔ اگر اس عورت پر زکوٰۃ فرض ہے اور اس کے پاس اتنا سونا ہے تو وہ سونا بیچ کر زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ زکوٰۃ فریضہ ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، نماز آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں، جیسے ایک نماز، فرض نماز چھوڑنا گناہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی چھوڑنا گناہ ہے۔ یہ مالی عبادت ہے اور فریضہ ہے، اور اگر شوہر اس کے پاس پیسے ہے تو وہ اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عام طور پر گھروں میں ہوتا بھی ایسا ہے کہ شوہر وہ اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، البتہ ٹیکنیکلی بیوی پر اپنی زکوٰۃ فرض ہے، شوہر پر اپنی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن شوہر ادا کر دیتا ہے تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں یا شوہر بیوی کو پیسے دیتا نہیں ہے تو بیوی پر زکوٰۃ فرض ہے، سونا اس کے پاس ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ کچھ نہ کچھ سونا بیچ دے اور اس میں سے جو پیسے ملے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے، لیکن بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو قرض پیسے دیے اور وہ غریب آدمی تھا، اس کو ضرورت تھی، اس نے قرضہ لیا آپ سے اور کہا جی میں 1 سال میں آپ کو یہ قرضہ لوٹا دوں گا، سال پورا ہوا اور وہ بیچارہ آپ کو پیسے نہیں لوٹا سکتا ہے، آپ نے دیکھا جی وہ بیچارے اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ میرے پیسے لوٹا دے، غریب آدمی ہے، مجھ سے قرضہ لیا ہے اس نے، سال گزر گیا، پیسے لوٹانے کی طاقت اس میں نہیں ہے، اور ہے بھی غریب آدمی، اور وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق بھی ہے۔ اب بعض دوست ہمارا یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زکوٰۃ جو ہماری اب ڈیو ہے، ہمیں جو زکوٰۃ دینی ہے اس سال، اور اس شخص سے ہمیں پیسے واپس لینے ہیں، مثلا آپ نے کسی کو 20,000 روپیہ قرضہ دیا اور وہ غریب آدمی ہے، اس نے کہا جی میں سال بعد لوٹا دوں گا، سال پورا ہو گیا، وہ آپ کے 20,000 روپے نہیں لوٹا سکتا، آپ نے سوچا کہ جی مجھے زکوٰۃ تو ویسے ہی دینی ہے، تو میں جو اس آدمی نے مجھے 20,000 روپے لوٹانے ہیں، میں اپنی زکوٰۃ میں سے 20,000 کو منہا کر دیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم ہمیں یہ پیسے مت لوٹاؤ، یہ زکوٰۃ میں سے ہو گئے۔ تو کیا ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس وقت آپ نے اس آدمی کو 20,000 روپے قرض دیے تھے اس وقت آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، پیسے دیتے وقت آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے پیسے نہیں دیے تھے، آپ نے اس کو قرض کی نیت سے پیسے دیے تھے، اور زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت آپ پیسے دیں اس وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ آپ نے تو اس وقت زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیے تھے، قرض کی نیت سے دیے تھے، وہ پیسے لے کر چلا گیا۔ اب سال گزر گیا اور آپ کو معلوم ہے وہ غریب آدمی ہے، پیسے نہیں لوٹا سکتا، آپ وہ 20,000 روپے زکوٰۃ میں حساب کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کا ایک طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو صحیح طریقہ ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔
اس لیے کہ زکوٰۃ کا حساب صرف لکت پڑت کا نہیں ہوتا، زکوٰۃ میں بنیادی چیز نیت ہے، اور آپ نے جو 20,000 روپے دیے تھے اس وقت آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، اب آپ اس کو زکوٰۃ میں شمار نہیں کر سکتے۔ البتہ اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو غریب اور مستحق آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس مستحق آدمی کو آپ اپنی زکوٰۃ میں سے مزید 20,000 روپے اور دے دیجئے، اور نیت کریں کہ میں اس کو زکوٰۃ کی نیت میں، زکوٰۃ کی مد میں 20,000 روپے دے رہا ہوں، اس لیے کہ وہ مستحق تو ہے وہ۔ اب وہ آپ سے 20,000 روپے لے گا اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور جب اس کے ہاتھ میں پیسے چلے گئے تو وہ اس مال کا مالک بن گیا، آپ اس کو پیسے دے کر فارغ ہو گئے۔ دوسرے دن وہی آدمی جو غریب آدمی ہے، جس نے ایک دن پہلے آپ سے زکوٰۃ کے پیسے لیے تھے، وہ وہی پیسے لا کر آپ کو دیتا ہے، جی جناب یہ آپ نے جو مجھے قرضہ دیا تھا، یہ اپنا قرضہ واپس لے لیجئے۔ اب آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور آپ کا قرضہ بھی آپ کو مل گیا۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اب کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہ کہیں گے جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ اس وقت جب آپ نے 20,000 دیے تھے آپ نے نیت نہیں کی تھی، آپ اب جو آپ 20,000 دے رہے ہیں اس کو زکوٰۃ کی مد میں، یہ آپ نے نیت کی ہے، اور نیت کرنا زکوٰۃ میں ضروری ہے۔ جیسے نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی، اسی طرح روزہ بغیر نیت کے نہیں ہوتا، حج بغیر نیت کے نہیں ہوتا، اسی طرح زکوٰۃ بغیر نیت کے نہیں ہوتی۔ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، اصولی باتیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اپنی مرضی ہماری نہیں چلتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کرتے رہے، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، تو درست طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تو زکوٰۃ سے متعلق یہ جو چند سوالات تھے وہ ہمارے دوستوں نے پوچھے تھے، تو میں نے ان سوالات کے یہ جوابات آپ کو دے دیے ہیں۔ اچھا جی، زکوٰۃ سے متعلق ایک دو باتیں مزید بھی عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سی خواتین وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو سونے اور چاندی کا زیور ہم استعمال کرتی ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جو چیزیں آپ کی ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ کے ذاتی کپڑے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو استعمال کے کپڑے، استعمال کا گھر ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گھر کے اندر فرنیچر ہے استعمال کا، اس پہ زکوٰۃ نہیں، چاہے کتنا ہی قیمتی ہے۔ آپ کے ذاتی استعمال کی گاڑی ہے، اسکوٹر ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ذاتی استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت سونا اور چاندی کا جو زیور ہے، اس کے زیورات ہے، وہ بھی تو اس کے ذاتی استعمال کے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ سونا اور چاندی چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو چاہے غیر زیورات کی شکل میں ہو، پہلے زمانے میں درہم دینار ہوتے تھے، وہ کرنسی ہوتی تھی، چاہے کرنسی کی شکل میں ہو، چاہے وہ آج کل جو بسکٹ آتے ہیں اس بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو سونے کے گولڈ کے بسکٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے سونے اور چاندی کی کوئی بھی چیز ہو، گھڑی ہو، سونے چاندی کا پین ہو، سونے چاندی کے بٹن ہو، یہ ساری چیزیں جو سونے اور چاندی کی سے چیزیں ہیں، چاہے وہ استعمال میں ہو کسی کے، یعنی استعمال کی چیزوں میں ہو یا استعمال کی چیزوں میں نہ ہو، سونا چاندی اس کے پاس ہو اور وہ نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جبکہ دیگر فقہا، جمہور فقہا یہ کہتے ہیں سونے اور چاندی کے اگر زیورات ذاتی استعمال کے لیے خواتین کے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح ذاتی استعمال کے کپڑے ہیں اسی طرح ذاتی استعمال کا زیور ہے۔ لیکن دلائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں وزن ہے۔ امام صاحب ایک
ایک بات تو یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں احادیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سونے کا زیور پہنتی تھی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، یہ ابو داؤد میں روایت ہے، میں سونے کا زیور پہنتی تھی، یعنی ان کے سونے کا زیور تھا، ان کے ذاتی استعمال کا تھا. وہ فرماتی ہے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ جو میرا سونے کا زیور ہے یہ بھی کنز میں سے ہے؟ کنز قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کو جمع کرنے والوں کے لیے جو وعید سنائی ہے اس کے بارے میں آتا ہے، اس کو کنز کہتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب، دردناک عذاب کی بشارت سنائی ہے. تو ام سلمہ نے پوچھا کہ کیا یہ میرا سونا چاندی جو میرا زیور ہے یہ بھی کنز میں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زیور ہو اور وہ نصاب تک پہنچ جائے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دے تو وہ کنز نہیں ہے، یعنی وہ خزانہ نہیں ہے جس کے جمع کرنے پر اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے. معلوم ہوا کہ سونا اور چاندی عورت کے ذاتی استعمال کی چیز ہو، زیور ہو، اس پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. اسی طرح دوسری حدیث سن لیجئے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت زینب، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہے، یہ فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اور اس وعظ میں یہ خواتین سے ارشاد فرمایا، خواتین کو وعظ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خواتین سے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو چاہے وہ مال زیور ہی کیوں نہ ہو. معلوم ہوا کہ عورتوں کی زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، جو سونا اور چاندی کا زیور ہے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ذاتی استعمال کے کپڑوں میں اور سونے اور چاندی میں فرق ہے. سونا اور چاندی ذاتی استعمال کا ہو اور کپڑے بھی ذاتی استعمال کے، لیکن دونوں میں فرق ہے. اس لیے کہ فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ سونا اور چاندی کی اصل خلقت جو ہے وہ سمن کے لیے ہوئی ہے، یہ اس میں سمنیت پائی جاتی ہے. اور جو کپڑے ہیں، ہمارے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، واسکٹس ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ سترپوشی کے لیے اس کی خلقت ہوئی ہے، اس کے اندر سمنیت نہیں ہے. تو سونے اور چاندی میں سمنیت پائی جاتی ہے، اس میں سمنیت نہیں ہے. دوسری بات یہ، سونا اور چاندی مال نامی ہے اور کپڑے اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ مال نامی نہیں ہے. بہرحال یہ ایک فقہائے احناف کا وہ یہ کہتے ہیں، اور ان کی بات حدیث کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس میں وزن ہے کہ سونا اور چاندی چاہے زیور کی شکل میں ہو، چاہے ذاتی استعمال کے لیے ہو، چاہے مرد کے لیے ہو، چاہے عورت کے لیے ہو، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. البتہ ایک بات سمجھ لیں، مرد کے لیے سونے کا استعمال جائز نہیں ہے. مرد سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین، سونے کی گھڑی یہ استعمال نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر مرد کے پاس سونا اور چاندی کی کوئی چیز ہے تو اس کو زکوٰۃ اس کو بھی دینی پڑے گی. یہ اور بات ہے کہ اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے اس کے لیے. چاندی کی انگوٹھی وہ مرد استعمال کر سکتا ہے، لیکن سونے کے زیورات وہ مرد استعمال نہیں کر سکتا، اس کے لیے حلال نہیں ہے. سونا اور ریشم، پیور ریشم، یہ مرد کے لیے حلال نہیں ہے، یہ صرف خواتین کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا. ہم چونکہ یہاں مغرب میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، تو یہاں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہے، تو لوگ سوالات کرتے ہیں. پھر ہم مسلمانوں کو تو قرآن حدیث سے سمجھاتے ہیں، غیر مسلم کو آپ لوجک سے سمجھائیں گے تو وہ لوجک سے ہم ان کو پھر یہ سمجھاتے ہیں، پوچھتے جی مرد کے لیے کیوں سونا حرام ہے اور عورتوں کے لیے کیوں حلال ہے؟ سونا تو سونا ہے، اور ریشم جو ہے پیور ریشم عورتوں کے لیے حلال ہے، ریشم پہننا مردوں کے لیے کیوں؟ تو ہم ان کو لوجک یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو
مرد جو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، اگر آپ تاریخ بھی دیکھیں، مسلمانوں کا ہمارا ایک کلچر بھی دیکھیں، ہمارا ٹریڈیشن بھی دیکھیں، ہمارا ایک جو نظام ہے مسلمانوں کی فیملی سسٹم اگر آپ دیکھیں، کلچر دیکھیں، تو ہمارے یہاں عمومی طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ مرد جو ہے نا وہ زیادہ تر ٹریولنگ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، مشکلات اور یہ گھروں سے باہر رہتے ہیں، کبھی ایک شہر میں جاتے ہیں، کبھی دوسرے شہر میں جاتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، یہ جہاز ہے اور ٹرین ہے اور بسیں ہیں، تو وہ جنگلات بھی ہوتے تھے۔ تو اگر وہ مردوں کے لیے سونا اور اس زیورات یہ استعمال کرنا، سونے کی چیزیں استعمال کرنا جائز ہوتا تو مرد جو ہے نا وہ لٹ جاتے راستے میں اور ان کی جان جانے کو خطرہ ہوتا۔ عورتیں آپ دیکھیں ہمارے یہاں عام طور پر عورتیں گھروں میں ہوتی ہے، شہروں میں ہوتی ہے، اپنے باہر زیادہ نہیں جاتی ہے، تو اس لیے وہ سیف ہے۔ تو یہ ایک لوجک ہم دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرمایا ہے۔ سونے اور چاندی کے حوالے سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، اگر سونے اور چاندی کی کسی کے پاس گھڑی ہے، زیور ہے، چین ہے، لیکن اس میں ملاوٹ ہے، پیور سونا نہیں ہے، پیور چاندی نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے، تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ملاوٹ زیادہ ہے یا سونا چاندی زیادہ ہے۔ اگر سونا چاندی کی مقدار زیادہ ہے، ملاوٹ کی مقدار کم ہے، یعنی ملاوٹ اس میں 20% ہے، 30% ہے، اور سونا یا چاندی اس میں 70% ہے، 80% ہے، تو پھر وہ پوری چیز سونے کے حکم میں ہوگی۔ اور اگر اس میں ملاوٹ زیادہ ہے، مثلا 60% اس میں ملاوٹ ہے اور باقی 40% اس میں سونا چاندی ہے، تو پھر وہ ملاوٹ کے حکم میں ہوگی۔ یعنی اگر اس میں تانبا ملا ہوا ہے تو وہ تانبے کے حکم میں ہوگی، اس میں پیتل ملا ہوا ہے تو پیتل کے، پھر وہ پوری چیز پیتل کے حکم میں ہوگی۔ اور تانبا اور پیتل والا زیور اگر کسی عورت کے پاس ہے اور وہ اس کے ذاتی استعمال کے لیے ہے تو وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ چیز پورا پیتل کے حکم میں ہو گئی ہے۔ تو یہ چند ضروری مسائل جو زکوٰۃ سے متعلق تھے یہ بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ایک بار ملاقات ہوگی، اللہ نے چاہا تو 4 بجے UK ٹائم اور 8 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق۔ آپ کے کوئی سوالات ہو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔